الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب حلیت القرآن میں حرکات کوتہ اور کشیدہ کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ کوتہ اور کشیدہ حرکات کے بارے میں. جی اب اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوتہ اور کشیدہ حرکتیں، عربی میں جو کوتہ اور کشیدہ حرکتیں ہیں ان کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ کمی مقدار کا فرق ہے. کوتہ حرکتوں اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان میں کیفیت کا فرق نہیں ہے. ادا کوتہ بھی ویسے ہی ہوتی ہیں، کشیدہ بھی ویسے ہی. جیسے کوتہ ادا ہوتی ہیں ویسے ہی صرف سائز کا فرق ہے، مقدار کا فرق ہے. کوتہ کم کھینچتی ہیں، کشیدہ یہ دیکھ کے کسی کو کچھ یاد آیا کیا؟ نہیں آپ تو پھر کچھ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے. جی نہیں جی. کوتہ اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان صرف سائز کا فرق ہے، مقدار کا فرق ہے. کوتہ کم کھینچتی ہیں، کشیدہ ب ب ب ب ب ب بو 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 ہے نہیں بی 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 بی. کوتہ اور کشیدہ میں صرف یہی ایک فرق ہے، ادا کرنے کے طریقے میں فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر ہم کوتہ کو کوتہ نہ پڑھیں، کشیدہ کو کشیدہ نہ پڑھیں تو گڑبڑ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے. گڑبڑ ہونے کا چانس نہیں ہوتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے. گڑبڑ سمجھ میں آ رہے نہیں؟ اسی لیے کہا گیا کہ عربی زبان میں حرکتوں کا صحیح تلفظ اہم ہے. حرکتوں کا صحیح تلفظ بہت زیادہ اہم ہے، سب سے اہم چابی کہا گیا. جی خوشبو، زہرا، اسما، ظہیر، مشکات، فاطمہ، نیلوفر، روبینہ میم، صوبہ، فاطمہ، آپ لوگ اور آپ سب لوگ. اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز میں اگر دو چیزیں ہوں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی دونوں سیم طریقے کی ہوں، تو کچھ تو فرق ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر وہی فرق کی رعایت نہ کرے تو گڑبڑ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. مقدار کا فرق ہے، مقدار کی آپ رعایت نہ کریں، جیسا کہ اکثر انڈین پاکستانی یہی کرتے ہیں. مقدار کا فرق ہونا چاہیے، وہی کرتے نہیں ہیں. ادا کرنے کے طریقے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ادا کرنے کے طریقے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جی. اس لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. لہذا عربی میں کوتہ کشیدہ کے درمیان، حرکتوں کے درمیان یہی ایک فرق ہے. اس کی رعایت نہیں کی، اگر کوتہ کو نہیں کوتہ پڑھا، کھینچ دیا، بولیے مثال کے طور پر قاتل، اگر اس نے اپنے تھوڑا سا اسے کھینچا قاتل، معنی بدل جائیں گے. معنی قتل کے معنی تو سے ایک مرد قتل کے معنی. ٹھیک ہے، معنی بدل گئے نہیں بدل گئے. کوتہ، لہذا کوتہ کو کوتہ رکھیے گا، کشیدہ مت کر دیے گا. قتل قتل، اگر آپ نے جہاں کر دیا قتل وہی معنی بدل گئے. ٹھیک ہے، کوتہ بن جائے گی. یا مثال کے طور پر کہیں پہ لکھا ہوا ہے دو لوگوں نے قتل کیا، تو کیا قتل، تو ہم پڑھیں گے قتل. ابھی کشیدہ حرکت ہے نہیں، اور آپ اسے کشیدہ نہ کر کے کوتہ کر دیں قتل، معنی بدل گئے. اسے ایک مرد نے قتل کیا، جبکہ وہاں کہنا چاہ رہے تھے دو مردوں نے قتل کیا. جی سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی آغا. لہذا اس وجہ سے کوتہ کشیدہ حرکتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. ہاں یہ وقف و ابتدا کی بات شروع ہونی ہے، لیکن کتاب سے تھوڑا سا پڑھ کے
تاکہ یہ کوتا اور کشیدہ حرکتوں کا چیپٹر ہی ختم ہو. بس یاد رکھنا کہ کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان عربک میں مقدار کا ہی فرق ہے، کیفیت کا فرق نہیں ہے، یعنی ادا کرنے کا طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے زبر ادا ہوتا ہے ویسے ہی الف مدی جس طریقے سے ادا کرتے ہیں آپ واو مدی کو، ویسے ہی ضمے کو ادا کرتے ہیں پیش کو، اور جیسے زیر کو ادا کرتے ہیں ویسے یا مدی کو. لہذا صرف مقدار کا فرق ہے کہ یا مدی زیادہ کھینچتی ہے، زیر کم کھینچتا ہے، واو مدی زیادہ کھینچتا ہے، پیش کم کھینچتا ہے، الف مدی زیادہ کھینچتا ہے، زبر کم کھینچتا ہے. لہذا کم کو کم ہی رکھیے گا، زیادہ مت کر دیجیے گا، زیادہ کو زیادہ ہی رکھیے گا، کم مت کر دیجیے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی آئیے کتاب سے دیکھیے. تلفظ صحیح حرکات، تلفظ صحیح یعنی حرکات کا صحیح تلفظ. عربی زبان کے لہجے کی پہلی چابی ہے حرکات کا صحیح تلفظ. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عربی لہجہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی پہلی چابی ہے. نہیں اور وہ کیا ہے کہ کوتا اور کشیدہ حرکات کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. اگر ہم تھوڑا دقت کریں، توجہ کریں، تو ہمارے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جاتی ہے کہ اردو اور فارسی کی جو کوتا اور کشیدہ الفاظ کو ادا کرنے میں اور عربی کے کوتا اور کشیدہ حروف کو ادا کرنے میں فرق پایا جاتا ہے. کیا فرق پایا جاتا ہے کہ اردو اور فارسی میں کوتا حرکت اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان کیفیت کا فرق ہے. کوتا حرکتیں الگ طرح سے ادا ہوتی ہیں، کشیدہ الگ طرح سے ادا ہوتی ہیں. مثال دی تھی نہیں، جیسے آپ کو زبر ادا کرنا ہے جی تو اس کے لیے منہ الگ بنتا ہے، اور الف مدی ادا کرنا ہے تو اس کے لیے منہ الگ بنتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر برادر، 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 ب ب زبر کے لیے منہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، لیکن الف مدی کے لیے اوپر کو با 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 با. لہذا با بے زبر با کو چاہے جتنا کیجیے وہ با نہیں بن سکتا، اس کے لیے تو آپ کو منہ بھی ادھر کو کرنا پڑے گا، اوپر کو با نہیں. تو دونوں کا کوتا کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، کشیدہ کو الگ، اردو اور فارسی میں کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان. ٹھیک ہے، لیکن عربک میں صرف مقدار کا فرق ہے، ورنہ تو زبر کے لیے جیسا منہ بنتا ہے ویسا ہی الف مدی کے لیے، پیش کے لیے جیسا منہ بنتا ہے ایسے بنتا ہے نا انچنگ کلیسی، تو واو کو بھی ادا کرنے کے لیے یہی منہ بنے گا، ہے نہیں؟ زبر ٹھیک ہے، زیر کو ادا کرنے کے لیے جو منہ بنے گا ویسے ہی یا مدی کو ادا کرنے کے لیے بنے گا، کیونکہ اسی لیے ڈاؤٹ ہونے کا چانس رہتا ہے. آئیے عربی میں فتح یعنی زبر، زیر اور پیش کو ادا کیا کہا جاتا ہے؟ کوتا ادا کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹا عربی میں. لیکن الف واو اور یا مدی کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی حرکات کوتا کے 2 برابر کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. دو ابھی کہہ رہے ہیں کہ عربی کے کوتا آواز میں، عربی کی جو کوتا آواز ہے اس میں جب ہم اردو یا فارسی میں ادا کرتے ہیں ان کو کھینچنے کے علاوہ تلفظ کے اعتبار سے بھی کشیدہ آوازوں میں فرق ہے. بس عربی اور اردو اور فارسی میں کھینچنے کے علاوہ تو فرق ہے، اس میں کیفیت کا بھی فرق پایا جاتا ہے. مثلا زبان فارسی میں لفظ برادر کو ادا کرنے میں حرف بے کے فتح زبر کو ادا کرنے میں منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے. غلط لکھا ہے انہوں نے، ترجمہ غلط لکھا ہے. ترجمہ جو فارسی کا ہے اس میں عمود ٹھیک ہے اور وہ لکھا ہے سائڈ سے کھلتا ہے، چوڑائی میں کھلتا ہے، لیکن لفظ بابا میں الف مدی کو ادا کرنے کے لیے منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا ہے. لہذا فتح زبر کو چاہے جتنا بھی کھینچا جائے فارسی کا الف نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر الف کو کوتا کیا جائے تو فارسی کا زبر نہیں بن سکتا. بالکل یہی فرق کسرہ اور یا مدی اور ضمہ اور واو مدی میں پایا جاتا ہے. کتاب کی کے لیے منہ الگ بنے گا، کی کے لیے منہ گل، اگوش میں بھی ایسے ہی ہوگا. اب عربی لہجے کے قانون کی طرف توجہ فرمائیں. عربی لہجے میں کوتا اور کشیدہ آوازوں میں صرف کمی یعنی فرق پایا جاتا ہے، کیفی فرق نہیں پایا جاتا ہے، یعنی مقدار کا فرق تو پایا جاتا ہے، انداز اور طریقے میں نہیں. لہٰذا عربی میں فتح کا الف مدی سے صرف کھینچنے کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے. زبر اور الف مدی میں صرف سائز کا فرق ہے، ادا کرنے کے طریقے میں فرق نہیں، اور کیفی لحاظ سے دونوں ایک ہی طرح ادا کیے جاتے ہیں.
عربی تلفظ میں مثلا جب ہم لفظ بیرزو کو ادا کرتے ہیں اس وقت لفظ با کو ادا کرنے میں ہمارا منہ صرف اوپر کی طرف کھلتا ہے ب، اور اسی طرح بیرزون میں بھی الف مدی کو ادا کرنے میں ہمارا منہ فتح کو ادا کرنے کی طرح اوپر ہی کو کھلتا ہے بیرزو بیرز، ٹھیک ہے. ان دونوں میں فرق صرف کھینچنے کی مقدار کے لحاظ سے، سائز میں فرق ہے، باقی نہیں. فتحہ ہوتا ہے الف مدی کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. بیرزو بولی بیرزو بیرزو، لیکن ہاں منہ دونوں میں با میں دونوں میں سیم ہے، منہ سیم بنے گا. منہ سیم بن رہا ہے لیکن صرف سائز کا فرق ہے. بیرزو بیرزون. لہذا عربی میں اگر فتح کی آواز کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں تو وہ الف مدی میں بدل جاتا ہے، اور اسی طرح اگر الف مدی کی آواز کو اگر نہ کھینچیں تو وہ زبر بن جاتا ہے. الف مدی کشش کے اعتبار سے فتح کے 2 برابر ہے، کھینچنے کے اعتبار سے الف مدی زبر کا ڈبل ہے، اور فتح الف مدی کا آدھا ہوا. یہی قاعدہ کسرہ اور یا مدی میں بھی ہے کہ یا مدی کسرے کا ڈبل ہے اور کسرہ یا مدی کا آدھا ہے. ایسے ہی ضمہ اور واو مدی میں واو مدی پیش کا ڈبل ہے اور ضمہ یعنی پیش واو مدی کا آدھا ہے. یہی جا رہے ہو مثلا حفظ حفیظ یا مدی. قول خالی ضمہ قول قول. اب تمرین دیکھیے، بولیے مکرو مکرو. ہاں جی، مکرو میں کتنی کوتا حرکتیں ہیں؟ کون کون سی؟ اور کشیدہ کون سی؟ کہاں الف مدی؟ واو مدی رو میں. ماکرین کتنی کوتا حرکتیں الف اس میں؟ ماکرین. کون کون سی؟ ایک جناب کاف کے نیچے زیر، نون پہ زبر. ماکرین کی نہ کی نہ، انہیں زیادہ نہیں کھینچنا ہے. باقی کشیدہ کتنی ہے؟ 2 جناب. کون کون سی؟ ایک الف مدی ما میں اور ایک یا مدی ری میں. ماکرین سو ہاں سو میں کتنی کوتا حرکتیں ہیں؟ ایک حرف کوتا حمزہ پہ پیش بس، اور کشیدہ بھی ایک ہی ہے واو مدی. عملیہم عملیہم، ٹھیک ہے. ہاں عملیہم میں کتنی کوتا حرکتیں ہیں؟ کون کون سی؟ 2 زبر ایک زیر اور ایک ہاں 3. کتنی حرکتیں ہیں؟ 4 کوتا ہیں. ما لی ہم ما 2 زبر 2 زیر 4 کوتا ہیں. اعمالہم اعمالہم نہیں کیوں ہوگا کشیدہ؟ اعمالہم. یسو آپ بتائیے یسو میں کتنی کشیدہ حرکتیں ہیں؟ 2 واو مدی دونوں سو میں بھی اور او میں بھی. سو او اور ایک کوتا یا یسو یسو. وجوہکم اس میں کتنی کشیدہ حرکتیں ہیں؟ ایک جو واو مدی، باقی سب کوتا ہے. پیش بھی واو پہ، ہا پہ زبر، کاف پہ پیش، اسے نہیں کھینچنا ہے. وجوہکم ٹھیک ہے. چلیے آگے چلیے. قتلو قتلو. کوتا کتنی ہے؟ 2 ہے، کاف پہ پیش اور تے پہ زیر، اور کشیدہ ایک ہے لو. قتلو کشیدہ ہے وہ لو. قتلو اس کے بعد ہے کشیدہ، اس کے بعد کیا ہے؟ کشیدہ. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. آئیے قوتلو ٹھیک ہے.
جی ایک کشیدہ ہے، دو کوتا. قوتلو میں دو کشیدہ ہے، قو اور لو، ایک کوتا ہے، تی، قوتلو. جی آغا جی آغا. دو کشیدہ ہے، ایک کوتا ہے. جی وہی تو کہہ رہا ہوں، دو کو کشیدہ ہیں، قو اور لو، جی دو آغا. کشیدہ ہیں، کوتا ہے. جی. جعل لہو، جعل لہو. جعل اس میں لہو، کوتا ہے. جعل میں دو کوتا ہے، جا اللہ کشیدہ ہے، جعل اللہ میں دونوں کوتا ہے. مسلمون، آغا جعل میں تینوں کوتا ہے نا. نہیں جعل لام علی زب اللہ علی پہ مدی نہیں دکھ رہا. اچھا یہ آگے والا. جی جی آغا. مسلمون، ایک کشیدہ ہے منہ، اس میں صرف ایک کشیدہ ہے منہ، ورنہ مس میں منہ کوتا، لی میں کوتا، نا میں کوتا. مسلمون. تو کوتا کو کھینچنا نہیں ہے، کشیدہ کو بغیر کھینچے چھوڑنا نہیں ہے. سراج، سراجن. بتائیے سی میں ایک کوتا ہے سی اور کوتا دو ہے، کشیدہ ہیں، ایک را، اور جب تنوین سراجن ہوتا تب کوتا نہیں تھی، روکیں گے نا تو علی پہ مدی میں بدلتا ہے. سراج، سی 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 رو، دونوں کشیدہ ہیں. کیا ہیں؟ دونوں کشیدہ ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آغا. دونوں کشیدہ ہیں. سی بھی اور رو بھی. ای جو ہے وہ کوتا ہے، کھینچ مت دینا کبھی، ایما کر دو، ایما، ای ماں کشیدہ ہے، ای پھر دوبارہ سے کوتا ہے، کم بھی کوتا ہے. ایمانکم، اب یہاں پہ کشیدہ ہے، ایمانکم، ایمانکم. ای کشیدہ، ماں کشیدہ، نکم کوتا، نکم کوتا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی آغا. یہ ہمارا کوتا. تمرین اور دیکھیے گا، فارسی لہجے میں کوتا اور کشیدہ حرکت ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیفیت کا فرق ہے. کوتا حرکتوں کو الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے، کشیدہ کو الگ سے. عربی لہجے میں کوتا اور کشیدہ حرکات میں کیا فرق ہے؟ مقدار کا فرق ہے، کوتا کم کھینچتی ہے، کشیدہ زیادہ. کیفیت کا فرق نہیں، کیفیت دونوں کی سیم ہے، جیسے کوتا ادا ہوتی ہے ویسے ہی کشیدہ. ان کلمات کو ایک بار اردو لہجے میں اور دوسری بار عربی لہجے میں پڑھنا، ٹھیک ہے. پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ یعنی الحمد، سورہ اخلاص اللہ کو عربی لہجے میں تمرین کیجئے، اور آج نماز میں اسی طرح پڑھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خدا حافظ آغا.